قائد اعظم نے اپنا جو لیٹر تھا جو ٹرومین کے نام لکھا اس کو بھی دیکھ لیں اور ان کی پھر مختلف تقاریر دیکھ لیں، پھر ان کی خط و کتابت، ان کی کورسپونڈنس مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی کے ساتھ 1940 سے لے کے 1947 تک، ان کی کورسپونڈنس اخوان المسلمون کے رہنما حسن البنا کے ساتھ، حسن البنا کے خطوط قائد اعظم کے نام، قائد اعظم کے خطوط حسن البنا کے نام، آل انڈیا مسلم لیگ کی مختلف قراردادیں جو کہ 1917-18 سے لے کے 1947 تک ہر جو سالانہ اجلاس ہوتا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جو فلسطینیوں کی جو تحریک مزاحمت ہے اس کو بھی سپورٹ کیا جاتا تھا۔ مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کے علامہ اقبال کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور قائد اعظم کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ مفتی امین الحسینی صاحب نے علامہ اقبال کو مسجد اقصیٰ میں یعنی کہ بیت المقدس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں شرکت کی دعوت دی تھی، اس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال جو ہیں وہ بیت المقدس گئے، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اور قائد اعظم کے ساتھ تو اتنا گہرا تعلق تھا مفتی امین الحسینی صاحب کا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ نہ صرف ان کی پولیٹیکل سپورٹ کرتے تھے بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے فنڈ اکٹھا کر کے مفتی امین الحسینی کو بھجوایا کرتے تھے۔ اور مفتی امین الحسینی کون تھے؟ ان کو امریکہ نے اور برطانیہ نے اور دیگر مغربی ممالک نے دوسری جنگ عظیم میں سب سے بڑا دہشت گرد، موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اور آج جو فلسطین کی جو تحریک مزاحمت ہے اور خاص طور پہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے، اسی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتی ہے جس مکتبہ فکر سے مفتی امین الحسینی کا بھی تعلق تھا۔ تو یہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی مخالفت حماس بھی کرتی ہے، حماس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے کہ نیتن یاہو جو کہ اس وقت اسرائیل کا ایک سو کالڈ پرائم منسٹر ہے، وہ بھی ٹو اسٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے جی میں آزاد فلسطینی ریاست کو نہیں مانتا، اور حماس کہتی ہے جی کہ ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقسیم فلسطین ہے اس پر آپ تصدیق کی مہر ثبت کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو بطور ایک ریاست کے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کی مخالفت کیوں کی تھی۔ کیونکہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے اسرائیل کے ساتھ آج تک سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ ہمارا جو پاسپورٹ ہے، پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے، وہ اسرائیل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ہم ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتے ہیں جس کا مقصد دو ریاستیں قائم کرنا ہے، ایک ریاست فلسطین اور ایک ریاست اسرائیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت، ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت، ہمارے بہت سے جو اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمارے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ ہمارے دفاعی ماہرین اور سیاسی تجزیہ نگاروں کی ایک بڑی اکثریت اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس پر کبھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ پوچھیں نا حکمرانوں سے کہ بتائیے جی کہ یہ آپ نے جو ٹو اسٹیٹ سلوشن کی سپورٹ شروع کی ہوئی ہے، یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ پارلیمنٹ کے کون سے اجلاس میں یہ
فیصلہ ہوا تھا کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کریں گے، وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے کلیئرلی۔ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، بس ہمارا جو دفتر خارجہ ہے اس نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے آج سے نہیں کئی سالوں سے۔ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ لیکن ایک بڑا فرق ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران اشرافیہ، اس کی پالیسی اور عوام کی پالیسی میں فرق ہے۔ عوام کی پالیسی وہی ہے جو کہ قائد اعظم کی پالیسی تھی۔ قائد اعظم کہتے تھے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی اکثریت کی بھی یہی پوزیشن ہے، لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی پوزیشن کچھ اور ہے۔ اب رولنگ ایلیٹ کہتی ہے جی وہ کچھ ڈپلومیٹک کمپلیکیشنز ہیں، ڈپلومیٹک آبلیگیشنز ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان جو ہے وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بڑا اہم ممبر ہے، تو پاکستان نے تو سب کے ساتھ چلنا ہے۔ تو بھائی اگر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی یہ ریزولوشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی سپورٹ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ اسی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے حق میں جو استصواب رائے کے حق میں جو ریزولوشنز منظور کی ہوئی ہیں، انڈیا تو ان کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا تو ان پر امپلیمنٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ پھر جنرل اسمبلی جو ہے اس میں جا کے اسرائیل کو بطور ایک ریاست تسلیم کرنے کا راستہ کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں نے یہ جو ساری گفتگو آپ کے گوشے گزار کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں، وہ ارریلیونٹ نہیں ہیں۔ ریلیونٹ کیوں ہیں کہ آپ کے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ہر سرکاری دفتر، ہر جگہ پہ آپ نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں ان پہ آپ نے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے قائد اعظم ابھی بھی ریلیونٹ ہے نا، تصویر لگائی ہوئی ہے نا آپ نے ہر جگہ پہ قائد اعظم کی، تو اگر تصویر لگائی ہوئی ہے تو وہ ریلیونٹ ہے۔ تو اگر قائد اعظم نے کہہ دیا کہ یہ جو 29 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں قرارداد منظور کیا ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، خط لکھ دیا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ کس حیثیت میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس سوال کا کوئی جواب دے گا؟ انتظار رہے گا جواب کا۔